بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد۔ دوسری بیعت عقبہ نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلے جنبازی شروع کی اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن 12 ذی الحجہ کو منا میں جمر اولا یعنی جمر عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہوں اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔ آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے ایک قائد کی زبانی سنتے ہیں۔ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام اور بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے۔ ہم نے ان کو ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم نے ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز ترین اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلاں کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے، یعنی آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی عبداللہ بن حرام نے اسلام قبول کر لیا اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، یعنی جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب تھیں جو قبیلے بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں، اور دوسری ام منیع اسماء بنت عمرو تھیں جن کا تعلق قبیلے بنو سلمہ سے تھا۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔
وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہی نے شروع کی۔ مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت کو واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطۂ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے، آپ کہیں اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں وہ آپ کر لیں۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم، شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے پہلے قرآن عزیز کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ بیعت کا واقعہ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا، اس بات پر بیعت کرو کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ نمبر 2، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ نمبر 3، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ نمبر 5، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے اس کے بدلے جنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جسے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے، صرف آخری دفعہ 5 کا ذکر ہے، چنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم خدا کی قسم
جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الہیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ و ظہور عطا فرمائے اور آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا، پھر فرمایا، نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے، اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا، تو صف اول میں دو مسلمان جو نبوت کے 11ویں اور 12ویں سال ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، ایک کے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں، اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، تم لوگ جانتے ہو کہ کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ آوازیں آئیں، جی ہاں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا، تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے، تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود اپنا عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے جا سکتے ہو، انہیں لے جاؤ اور انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یعنی تمام چیزوں کی قربانی دے کر کے اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے جاتے ہو اور ان کی حفاظت کرو گے تو یقیناً یہ دنیا اور آخرت کی سب سے عظیم بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک آواز کہا، ہاں، ہم مال کی تباہی، اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ یعنی اگر ہم نے جان و مال کی قربانی دی، آپ کی حفاظت کی، تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ لوگوں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ یعنی یہاں یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کے مقابلے میں، اس چیلنج کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی کہ اگر تم لوگ مجھے یہاں سے لے جاؤ گے، میرا دفاع کرو گے، میری حفاظت کرو گے، تو یقیناً اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ اور صحابہ کرام اس پر تیار ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسعد بن زرارہ نے، جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اہل یثرب یعنی اے اہل مدینہ ذرا ٹھہر جاؤ،
ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے کہ سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ پر ہے۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے یہی چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہے۔ تو لوگوں نے بیک آواز کہا، اسعد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اسعد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں، یعنی جو ہم نے بیعت اللہ کے رسول سے کی ہے نہ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس بیعت کے اندر کسی قسم کی عہد شکنی ہو سکتی ہے، نہ ہم اس کو توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسعد بن زرارہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے، یعنی ان کے اندر کس قدر انہماک ہے، ان کے اندر کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا کتنا عظیم جذبہ ہے۔ در حقیقت حضرت اسعد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبعی طور پر وہی ان بیعت کنندگان کے دینی سربراہ بھی تھے، اور اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت بھی کی۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو نجار کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسعد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ یہ کتنی عظیم بشارت تھی، وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی۔ یہ کتنا عظیم شرف تھا اور کتنی عظیم بشارت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کے بدلے انہیں جنت کی بشارت دی۔ باقی رہیں دو عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت ہوئی، اور صحابہ کرام جو مدینہ سے آئے تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چچا حضرت عباس کو یقین دہانی کرا دی، انہیں یقین دلا دیا کہ ہم ہتھیاروں سے کھیلنے والے ہیں، جنگ تو ہمارا کھلونا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور سے ان کی حفاظت کریں گے، ان کا دفاع کریں گے، اور یہ ہر طرح سے مامون و محفوظ رہیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور سنت رسول کے حساب سے، رسول کی جو سنت ہے اس کے تقاضے اور اس کے معنی کے حساب سے ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔